کہتے ہیں کہ گھر والے اپنی اولاد کو بے آسرا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، لیکن میرے گھر والوں نے خود ہی مجھے اس دلدل میں دھکیل کر مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میرا نام آصفہ ہے اور میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے ابا ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ سانس کے بھی مریض تھے۔ اکثر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی اور کئی دن فیکٹری نہ جا پاتے تھے۔ اس لیے جب میں 8ویں جماعت میں تھی تو میری اماں نے مجھے محلے کی درزن کے پاس بٹھا دیا تاکہ میں اس سے سلائی سیکھ کر خود ہی کچھ کما کر گھر میں مالی مدد کر سکوں۔ میری اماں میرے کانوں میں اکثر گھر کے حالات کے بارے میں باتیں ڈالتی تھی، جس سے میرا دل دکھی ہو جاتا اور میرے اندر جلد کام سیکھنے کی لگن پیدا ہو جاتی، اور میں نے اتنی جلدی سلائی کا کام سیکھا کہ سب لوگ حیران ہو گئے، اور اس طرح میرے پاس کافی سلائی کے کپڑے آنا شروع ہو گئے اور ان کی رقم میری اماں مجھ سے لے لیتی۔ کبھی انہوں نے یہ نہ کہا کہ میری بھی کوئی ضرورت ہوگی یا جیب خرچ کے طور پر کچھ پیسے ہی دے دیتی۔ اس طرح ان کے ذہن میں نہ خیال آیا اور نہ ہی میری انا نے یہ گوارا کیا کہ میں ان سے خود مانگ سکوں۔ میں نے اس بارے میں مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن میرے چھوٹے بہن بھائی اب پہلے سے بہتر نظر آنے لگے۔ انہیں دیکھ کر میں مطمئن ہو جاتی اور اماں سے گلہ شکوہ بھی بھول جاتی۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور مجھے سلائی کرتے ہوئے بھی کافی سال گزر گئے۔ ابا کی طبیعت اب مزید خراب ہونا شروع ہو گئی اور ابا نے فیکٹری میں جانا چھوڑ دیا، اور اس طرح گھر کی مکمل ذمہ داری کا بوجھ میرے نازک کندھوں پر آ گیا۔ میری خالہ کا گھر ہمارے گھر کے قریب تھا۔ خالہ کا بھی ہمارے گھر کافی آنا جانا تھا، اور خالہ کا ایک بیٹا اور بیٹی تھی۔ بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور خالہ لوگوں کے گھر کے حالات کافی بہتر تھے۔ خالہ کے بیٹے نے BA کیا ہوا تھا اور ان کا اپنا کاروبار تھا، اس لیے کئی بار خالہ ہماری مالی مدد کر چکی تھی، اور خالہ کا بیٹا بھی ہمارے چھوٹے بھائیوں کی تعلیمی ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ میں نے کئی بار یہ بات محسوس کی کہ خالہ کا بیٹا مجھے پسند کرتا ہے۔ ہم نے آج تک آپس میں بات چیت نہ کی تھی۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تو ابا کے پاس یا اماں کے پاس ہی بیٹھتا، کیونکہ اماں نے اس بارے میں مجھ پر بچپن سے ہی سختی کی ہوئی تھی کہ کبھی کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرنی۔ اس لیے ہم آپس میں کزن ہونے کے باوجود ہمارے درمیان میں کوئی بے تکلفی نہ تھی۔ میری چھوٹی بہن میری خالہ کے بیٹے سے کافی بے تکلف تھی۔ یہ بات کئی دفعہ میرے دل میں آئی کہ اس کے بارے میں اماں سے پوچھ سکوں کہ آپ نے چھوٹی پر پابندی کیوں نہ لگائی، لیکن اماں کے غصے کی وجہ سے یہ بات ان سے نہ پوچھ سکی۔ سارا دن سلائی مشین پر بیٹھ بیٹھ کر میرے کندھوں اور کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا۔ سلائی مشین کے کام سے فارغ ہو کر گھر کے کئی کاموں کی ذمہ داری بھی میرے سر پر آتی تھی۔ اس وجہ سے میں اپنا آرام بھی پورا نہ کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ تم گھر کے کاموں میں اماں کی مدد کیا کرو، لیکن اس پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، نہ ہی اماں نے اس پر گھر کے کاموں کی ذمہ داری ڈالی۔ لیکن میرے چھوٹے بھائی اس بات کو محسوس کرتے، اور اماں سے انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ آپی سے اتنا کام نہ کروایا کریں، لیکن اماں اسے یہ بات کہہ کر چپ کروا دیتی کہ آصفہ گھر کی بڑی بیٹی ہے۔ ہم بھی اپنے گھروں میں اسی طرح کام کرتے تھے۔ ایک دن خالہ ہمارے گھر آئی۔ وہ اماں سے آہستہ آواز میں کچھ بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو میں نے سلام کیا، لیکن خالہ نے میری طرف دیکھ کر ایک طرف منہ بنا لیا۔ مجھے اپنی خالہ کا رویہ کچھ عجیب سا لگا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا تو اماں نے بھی مجھے کوئی خاص جواب نہ دیا۔ اس طرح میں نے انہیں چائے وغیرہ کا پوچھا تو انہوں نے اس بات سے بھی انکار کر دیا اور اماں سے بات کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد خالہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد اماں میرے پاس آئیں
اور کہنے لگی کہ تم نے ارمان سے کیا بات کی ہے؟ ارمان میری خالہ کے بیٹے کا نام تھا۔ تو میں نے حیرانگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری تو آج تک اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ تو میری اماں کہنے لگی تو پھر اس نے کس بنا پر گھر میں یہ شور ڈالا ہوا ہے کہ میں نے آصفہ سے ہی شادی کرنی ہے، اور اس نے اپنی ماں کو کہا ہے کہ وہ میرا رشتہ لے کر جائے۔ میں اماں کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گئی کہ ہمارے درمیان تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے تو آج تک آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا ہے، تو آپ مجھ پر اس طرح کا الزام نہ لگائیں۔ تو اماں نے کہا کہ آئندہ سے اگر ارمان تم سے اس بارے میں بات بھی کرے تو تم نے اس کو اسی وقت انکار کر دینا ہے۔ میں نے اماں کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ مجھے اماں کی اس بات کا بہت ہی افسوس ہوا کہ بجائے اپنی بیٹی کے ساتھ دینے کے، انہوں نے اپنی بہن کی بات پر یقین کر لیا اور مجھے سمجھانے کے لیے آ گئی۔ انہیں تو اپنی بہن کو سمجھانا چاہیے تھا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن خالہ پھر ہمارے گھر آئی اور باقاعدہ انہوں نے ابا سے آ کر میرا رشتہ مانگنا شروع کر دیا۔ یہ بات سن کر اماں کبھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور میں بھی پریشانی سے کمرے میں چلی گئی۔ ابا پہلے ہی بیمار تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اچھی بات ہے، جلد ہی بیٹی کا فرض ادا ہو جائے گا اور خاندان میں ہی بات بن جائے گی۔ خالہ نے ابا کی طرف سے ہاں ملتے ہی میرے ہاتھ پر 2000 روپے رکھے اور میرا منہ میٹھا کروا کر بات پکی کر دی۔ لیکن میں نے یہ بات محسوس کی کہ اماں اس رشتے پر راضی نہ تھی اور نہ ہی میری چھوٹی بہن اس رشتے پر خوش تھی۔ میں بھی ششو پنج کا شکار تھی، نہ ہی میں کھل کر اپنے رشتے پر خوش ہو رہی تھی۔ دل پر عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ چھوٹی بہن نے میٹرک کے بعد تعلیم کو حیرآباد کہہ دیا۔ وہ سارا دن گھر میں خود تیار ہو کر ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر محلے کے گھروں میں گھومتی رہتی، اور یہ بات میں نے کئی دفعہ اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اس کو اس بات سے روکیں کہ اس طرح تیار ہو کر محلوں کے گھروں میں گھومنا اچھی بات نہیں، لیکن میری چھوٹی بہن اماں کے کہنے میں نہ آئی اور اس نے اپنا یہی طریقہ کیا، اور نہ ہی اسے ابا کا ڈر تھا۔ چھوٹے دونوں بھائی کافی حد تک سمجھدار تھے، وہ کہی ہوئی بات سمجھ جاتے تھے۔ اس طرح وقت گزرتا رہا، گھر کے حالات مزید خراب ہوتے گئے اور خالہ نے ہمارے گھر میں آنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جو تھوڑا بہت پہلے آتی تھی اب نہ آتی، اور اماں مجھے اس بات کا ذمہ دار سمجھتی اور اٹھتے بیٹھتے مجھے اس بات کا طعنہ دیتی کہ جب سے تمہارا رشتہ ہوا ہے میری بہن مجھ سے دور ہو چکی ہے۔ اماں کی اس بات کی مجھے سمجھ نہ آتی۔ ایک دو دفعہ ارمان رشتہ ہونے کے بعد ہمارے گھر آیا اور اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہی اس سے دوری اختیار کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مزید اس بات کو لے کر گھر میں کوئی مسئلہ بنے۔ ایک دن ابا کا دوست ابا کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گھر آئے تو انہوں نے گھر کے حالات دیکھے اور ابا سے کہنے لگے کہ شہر میں میری جاننے والی کا گھر ہے اور وہ کافی امیر لوگ ہیں، انہیں کام کرنے کے لیے کسی لڑکی کی ضرورت ہے، اگر تم چاہو تو اپنی بیٹی کو ادھر بھیج دو۔ جتنی تمہاری بیٹی ادھر سلائی سے پیسے اکٹھے کرتی ہے اس سے دگنے پیسے اسے ادھر سے مل جائیں گے اور گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ابا بھی گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے پریشان تھے۔ انہوں نے اس بارے میں اماں سے بات کی۔ اماں نے جب یہ بات سنی تو فوراً سے راضی ہو گئی اور مجھے کہنے لگی فوراً ہی شہر جانے کی تیاری کرو۔ اماں نے مجھ سے میری مرضی تک نہ پوچھی، تو میں نے انہیں جھجکتے ہوئے کہا کہ اماں، کسی کے گھر کام کرنا مجھے پسند نہیں، ادھر تو میں خود ہی محنت سے روزی کماتی ہوں، کسی کے دباؤ میں نہیں۔ لیکن اماں نے کہا کہ تمہیں گھر کے حالات نظر نہیں آ رہے، اور تمہارا باپ جو دن بدن بیمار ہوتا جا رہا ہے اس کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ارے تم کیسی بیٹی ہو جو اپنے گھر کا ہی نہیں سوچ رہی؟ میں نے اماں کی بات سن کر خاموشی اختیار کی کہ میں نے گھر کا سوچتے ہوئے ہی اپنی تعلیم کو درمیان میں چھوڑ دیا اور کافی سالوں سے سلائی کر رہی ہوں۔ اب ایک منٹ میں اماں نے میری محنت کو نظر انداز کر دیا
ابا کا دوست اماں کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ تم لوگ اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، کل میں پھر آؤں گا، اور جو بھی تم لوگ فیصلہ کرو گے تو مجھے بتا دینا۔ اس طرح یہ خبر اڑتے اڑتے میری خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ کے بیٹے ارمان کے کان میں یہ خبر پہنچی تو وہ دندناتا ہوا گھر آیا اور اماں سے کہنے لگا کہ آپ اس بات کا اکیلی فیصلہ نہیں کر سکتی اور آصفہ کو کسی کے گھر کام کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتی۔ اماں نے اسے کہا کہ ابھی تمہاری اس سے شادی نہیں ہوئی ہے جو تم اس طرح روب ڈال رہی ہو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اور ویسے بھی اگر میری بیٹی خود ہی گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے جانا چاہ رہی ہے تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ ارمان نے جب یہ بات سنی تو وہ اماں کے سامنے ہی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تم کسی کے گھر کام کرنے پر راضی ہو؟ تو میں نے اس کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ اس نے 2-3 دفعہ مجھ سے پوچھا تو میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں نے نظروں میں مجھے ہاں کہنے کا اشارہ کیا تو میں نے کہا کہ میں اپنے گھر کو پہلے دیکھوں گی۔ ارمان نے میری بات سنی تو وہ غصے سے گھر چلا گیا۔ اس طرح میں نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا اور ابا کو بھی اپنی ہاں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ابا کا دوست آیا تو اس نے کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں، اگر تم لوگ کہو تو آج ہی میں آصفہ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ اس طرح میں نے اپنے شہر جانے کی تیاری کی اور چند جوڑے اپنے بیگ میں رکھے۔ آج تک میں گھر سے کبھی دور نہ گئی تھی اور یہ میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ ثابت ہوا تھا۔ آج پہلی دفعہ اماں نے مجھ سے نرم لہجے میں بات کی اور کہنے لگی کہ تم پریشان نہ ہونا، ہم تم سے روزانہ بات کرتے رہیں گے۔ اس طرح چھوٹے بہن بھائیوں سے ملی اور ابا سے ملتے ہوئے میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا، اگر میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو میں ہرگز بھی تمہیں کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے نہ مجبور کرتا، لیکن میں بے بس ہوں۔ میں نے ابا کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا کہ اب فکر نہ کریں، اب جلد صحتیاب ہو جائیں۔ اس طرح میں ابا کے دوست کے ساتھ شہر جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ ابا کے دوست کے ساتھ بس پر چڑھتے ہوئے میں جھجک رہی تھی، لیکن انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم میری بیٹی جیسی ہو، میں تمہاری خیریت معلوم کرتا رہوں گا۔ اس طرح میں اور وہ ایک بس میں سوار ہو گئے۔ تقریباً 3-4 گھنٹوں کی مسافت کے بعد بس شہر پہنچ گئی۔ بس اڈے سے انہوں نے ایک رکشہ لیا اور انہوں نے ایڈریس سمجھایا۔ تقریباً 20-25 منٹ کے بعد رکشہ ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے رکا۔ ابا کے دوست نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور مجھے اترنے کے لیے کہا۔ میرے ہاتھ میں میرا چھوٹا سا ہی بیگ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے گھنٹی بجائی۔ کچھ ہی منٹ کے بعد چوکیدار نے دروازہ کھولا تو ابا کے دوست نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کے بعد چوکیدار اندر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد چوکیدار دوبارہ دروازے پر آیا اور اس نے ہمیں اندر آنے کے لیے کہا۔ ابا کے دوست کے ساتھ میں بنگلے کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ تقریباً شام کا ہی وقت تھا اور بنگلہ بہت ہی بڑا تھا۔ میں حیران نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ بنگلے کے ایک طرف کافی وسیع لون تھا۔ لون میں سبز گھاس اگی ہوئی تھی اور اس میں رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے اور کافی درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ لون میں بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ بنگلے کی دوسری طرف ہر قسم کے جانور اور پرندوں کے پنجرے بنے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جو بھی اس بنگلے میں رہتا ہے وہ پرندوں اور جانوروں سے کافی لگاؤ رکھتا ہے۔ اس طرح ہم بنگلے کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی میں داخل ہوئی مجھے ایسا لگا میں کسی محل میں آ گئی ہوں۔ بہت ہی بڑا لاؤنج تھا جس میں بہت بڑے بڑے صوفے لگے ہوئے تھے اور ایک صوفے پر ایک عورت ساڑی پہنے بیٹھی ہوئی تھی اور دیکھنے میں وہ بہت پروکار نظر آ رہی تھی۔ ابا کے دوست نے انہیں سلام کیا اور مجھے بھی سلام کرنے کے لیے کہا۔ میں نے بھی سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد ابا کے دوست نے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو میں کام کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں۔
تو اس عورت نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور مجھ سے میرا نام پوچھا، تو میں نے انہیں نام بتایا۔ تو انہوں نے ابا کے دوست سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے سارے کام سمجھا دوں گی، اب تم جا سکتے ہو۔ ابا کے دوست واپس جانے لگے تو میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے میری گھبراہٹ محسوس کی اور مجھے ایک طرف لے جا کر کہنے لگے کہ تمہیں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی بیٹا، یہ بہت ہی اچھی خاتون ہے، اگر تم نے مجھ سے بات کرنی ہو تو یہ میرا فون نمبر ہے، تم مجھ سے بات کر سکتی ہو۔ انہوں نے ایک پرچی میری طرف بڑھائی، میں نے اسے کسی قیمتی خزانے کی طرح تھام لیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور میں اس عورت کے پاس کھڑی ہو گئی۔ تو اس عورت نے کہا کہ آج تو تم تھکی ہوئی ہو، اس لیے تم آرام کرو، کل سے تمہیں سارا کام سمجھا دیا جائے گا۔ انہوں نے کسی کو آواز دی تو کوئی 50 سال کی بوڑھی عورت لاؤنج میں داخل ہوئی اور انہوں نے اسے کہا کہ تم اسے اس کا کمرہ دکھا دو۔ اس طرح وہ عورت مجھے لے کر بنگلے کے باہر چلی گئی اور بنگلے کے پچھلی طرف بنے ہوئے سرونٹ کوارٹر کی طرف لے گئی اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر کہنے لگی کہ آج سے تم یہیں رہو گی۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ یہ کمرہ مناسب سا تھا، جس میں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی اور ایک الماری تھی۔ کمرے میں چھت پر ایک پنکھا لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنا بیگ ایک طرف رکھ دیا اور چارپائی پر بیٹھ گئی تو وہ عورت کہنے لگی کہ تمہیں بھوک لگی ہوگی تو میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ اس طرح وہ عورت میرے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ اجنبی جگہ پر مجھے عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے بات کروں، لیکن میرے پاس کوئی بھی موبائل فون نہ تھا، اس لیے خود کو حوصلہ دیتی رہی اور آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑھی عورت کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں آ گئی تو میں نے جھجکتے ہوئے ان سے پوچھا کہ واش روم کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی کمرے میں ایک واش روم ہے۔ تو مجھے کچھ سکون ملا۔ اس طرح میں واش روم میں چلی گئی اور منہ ہاتھ دھو کر خود کو تر و تازہ محسوس کرنے لگی، اور اس طرح میں نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد وہ عورت بھی چلی گئی۔ اس عورت کو دیکھتے ہوئے مجھے کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ان سے مجھے اپنی ماں کی مہک آ رہی تھی۔ اس عورت نے بھی کہا کہ اب تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، کل سے میں تمہیں سارے کام سمجھا دوں گی اور تمہیں صبح سویرے جلدی اٹھنا ہے، 7 والا کوارٹر میرا ہے۔ اس طرح میں نے اس کے جانے کے بعد کمرے کا دروازہ اچھے طریقے سے بند کر لیا اور لیٹ گئی، لیکن نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی، حالانکہ مجھے تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ تقریباً ساری رات میں نے کروٹ بدلتے ہوئے گزاری۔ فجر کی اذان ہوتے ہی ساتھ ہی میں نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر دعاؤں کا ورد کرتی رہی۔ جیسے ہی سورج کی روشنی نظر آئی، میں نے 7 والے کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بوڑھی عورت باہر آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں؟ انہوں نے کہا تم مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ وہ مجھے لے کر بنگلے میں چلی گئی۔ ابھی میں اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ کوئی مجھ سے بہت بری طرح ٹکرایا اور میں گرتے گرتے بچی۔ تو مجھے اس بوڑھی عورت نے سہارا دیا تھا۔ جب میرے سامنے دیکھا تو کوئی 26 سال کا جوان لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا رنگ سفید تھا، چہرے پہ ہلکی ہلکی براؤن داڑھی تھی جو اس کے سفید چہرے پہ خوب جچ رہی تھی۔ میں تو اس لڑکے کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک دم سے اس لڑکے نے ہنسنا شروع کر دیا اور اتنی زور سے ہنس رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ صاحب جی کمرے میں چلیں۔ اس طرح وہ آدمی اس لڑکے کو کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا تو میں نے پریشانی سے اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ یہ مالکن کا بھائی ہے، یہ بیچارہ پاگل ہے، تم پریشان نہ ہو۔ جب میں نے بوڑھی عورت کی بات سنی تو میں حیران رہ گئی کہ کیا کوئی جوان اور خوبصورت لڑکا پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ عورت مجھے مالکن کے پاس لے گئی تو مالکن نے مجھے کہا کہ آج سے پہلے تم نے کسی گھر میں کام کیا ہے؟
تو میں نے میں سر ہلا دیا اور میں نے کہا کہ میں صرف سلائی کا ہی کام کرتی تھی۔ تو مالکن نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم گھر کی صفائی ستھرائی کے علاوہ کچن کے کام بھی دیکھ لیا کرو۔ میں نے ان کی بات پر میں سر ہلایا۔ اس کے بعد اس دن میں نے گھر کی اچھے طریقے سے صفائی ستھرائی کی اور کچن کے کام میں بھی اس بوڑھی عورت کا ہاتھ بٹایا۔ سارا دن تھکاوٹ کے بعد میں رات کو اپنے کوارٹر میں آ گئی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج تک میں نے کسی کے گھر میں کام نہ کیا تو میری اماں نے مجھے کس دلدل میں پھنسا دیا تھا۔ اس کے بعد روزانہ ہی میں بنگلے میں جاتی اور گھر کی صفائی کرتی، لیکن مالکن مجھے صفائی کرتے ہوئے بڑے غور سے دیکھتی۔ کبھی کبھار یہ ہوتا کہ مالکن کا بھائی کمرے سے باہر آ جاتا اور پاگلوں کی طرح ہنستا ہوا پورے گھر میں گھومتا پھرتا۔ جب وہ باہر آتا تو میں ڈر کے ایک طرف کھڑی ہو جاتی، لیکن فوراً ہی ایک آدمی اسے کمرے میں لے جاتا جو اس لڑکے کی دیکھ بھال کے لیے مالکن نے رکھا ہوا تھا۔ ہفتے میں 1-2 بار میری اپنے گھر میں بات ہو جاتی تھی، اور اس بات کی اجازت میں نے مالکن سے بھی لی ہوئی تھی، کیونکہ فون ان کے گھر سے ہی کرنا ہوتا تھا، اور جب بھی میں فون کرتی تو ابا مجھے حوصلہ دیتے کہ کچھ ہی وقت میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، لیکن اماں مجھے کہتی کہ تم دل لگا کر کام کرو، کیونکہ مالکن نے مجھے ایڈوانس سیلری دے دی تھی جو میں نے اپنے گھر بھجوا دی تھی۔ اماں اس بات سے بہت خوش تھی۔ اس طرح کافی مہینے گزر گئے اور میں نے ایک دفعہ بھی گھر کا چکر نہیں لگایا ہوا تھا۔ میں نے ایک دن دل میں ارادہ کیا کہ میں مالکن سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگتی ہوں، اور مالکن سے میں نے گھر جانے کی اجازت لی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں صرف 2 یا 3 دنوں کی چھٹی مل سکتی ہے۔ میں نے ابا کے دوست سے رابطہ کیا تو ان کے ساتھ میں اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ گاؤں میں جا کر میں نے اپنا گھر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ گھر کی حالت بہت بہتر ہو چکی تھی۔ میری اماں نے گھر میں رنگ روگن کروا لیا تھا اور فرنیچر کو بھی پالش کروا لیا تھا۔ مجھے گھر کی حالت دیکھ کر سکون ملا کہ اچھی بات ہے کہ میرے کام کرنے سے گھر کی حالت بہتر ہو چکی ہے۔ ابا کی صحت بھی اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ میری بہن نے بھی بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بھائیوں کے کپڑے بھی کافی بہتر حالت میں تھے۔ میری خالہ کا بیٹا ارمان مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اب تم لوگوں کے گھر کے حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں، اب تم یہ کام چھوڑ دو۔ میں نے کہا کہ میں اماں کی اجازت کے بغیر کام نہیں چھوڑ سکتی، اور اماں نے ابھی اس بات کی اجازت نہیں دینی تھی۔ اس طرح 2 دن رہ کر میں دوبارہ ابا کے دوست کے ساتھ شہر آ گئی۔ ایک دن مالکن مجھے کہنے لگی کیا تمہاری کہیں منگنی ہو چکی ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، میری خالہ کے گھر میں میری منگنی ہو چکی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اگر تم میرے بھائی سے شادی کر لو تو تم یہاں عیش کرو گی۔ میں اپنی مالکن کی بات سن کر حیران رہ گئی اور انہیں کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے والدین نے میرا رشتہ پکا کیا ہوا ہے، اور ویسے بھی میں یہاں کام کے لیے آئی ہوں۔ مالکن نے جب یہ میری بات سنی تو انہیں مجھ پر شدید غصہ آیا۔ انہوں نے مجھے اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کی بات سے انکار کر دیا، اور جب انہوں نے مجھ سے رشتے کی بات کی ہوئی تھی پھر میرا یہاں رہنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے ابا کے دوست سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ میں ان سے بات کر سکوں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ نہایت شریف لوگ ہیں، لیکن جب میں انہیں فون کرتی تو ان کا فون بند ہو جاتا۔ گھر میں اس بات کا ذکر نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خود ہی اگلے دن گھر واپس جانے کی دل میں ٹھانی۔ اگلی صبح میں بنگلے میں گئی تاکہ اپنے جانے کے بارے میں مالکن کو بتا سکوں۔ مالکن نے مجھے کہا کہ تم نے میرے کمرے میں سے سونے کی انگوٹھی چرائی ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی اور میں نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں ایسا کام کیوں کروں گی؟ کیونکہ یہاں کام کرتے ہوئے مجھے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ لیکن مالکن نے میری بات پہ یقین نہ کیا اور پولیس کو فون کر دیا۔ اس طرح پولیس گھر آئی اور مجھے پکڑ کر تھانے لے گئے۔ میں نے مالکن سے منت سماجت کی، لیکن مالکن نے میری بات پر یقین نہ کیا۔
شہر میں کسی کو نہ جانتی تھی۔ میں نے ابا کے دوست کو کئی دفعہ فون کیا لیکن ان کا نمبر بند ہی تھا۔ میں خدا سے دعا کرنے لگی کہ شہر میں کسے اپنی مدد کے لیے پکاروں۔ تھانے میں رات کو جیل میں کچھ لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے میرے ساتھ وہ کام کیا جس کی میں امید نہ کر سکتی تھی۔ چوری کے الزام کے ساتھ ساتھ میری عزت بھی، اور میرے ہاتھ میں کچھ نہ بچا۔ اگلے دن تھانے دار نے مجھے بلایا اور کہنے لگا کہ اپنی مالکن کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تمہاری ضمانت کروا دی ہے۔ میں آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے جیل سے باہر آ گئی اور سیدھا اپنے گاؤں کی بس پر سوار ہو گئی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی تو میں نے اماں کو اور ابا کو اپنے ساتھ ہوئی روداد کے بارے میں بتایا۔ میرے ابا تو آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے خاموش ہو گئے، لیکن اماں نے مجھے اتنی باتیں سنائی کہ ہم نے تمہیں شہر کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، رنگ رنگیاں منانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ ارے ایسا کام کرنے سے پہلے تم مر کیوں نہ گئی؟ میں اپنی ماں کے الزامات سن کر حیران رہ گئی۔ اس طرح اماں نے مجھے دھکے دیتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ میں نے حالہ کے بیٹے ارمان سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے میری ایک بات نہ سنی اور رشتہ توڑ دیا۔ اس طرح میں روتے ہوئے دوبارہ بس میں سوار ہوئی اور اپنی مالکن کے ہاں پہنچی۔ اب تو میں نے مالکن سے کہا کہ میں آپ کے بھائی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ مالکن یہ بات سن کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس طرح اس نے اگلے 2 دنوں میں ہی میرا نکاح اپنے بھائی کے ساتھ کر دیا۔ شادی کی رات مالکن نے مجھے اپنے بھائی کے کمرے میں بھجوا دیا۔ میرے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ میں مسلسل کانپ رہی تھی کہ میں پاگل کے ساتھ کیسے ساری زندگی گزاروں گی۔ ابھی میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ میرا پاگل شوہر میرے کمرے میں داخل ہوا اور مسلسل ہنستے ہوئے میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں تو ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور وہ میرے کان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اس بات پر یقین کرو گی؟ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا کہ یہ تو صحیح بات کر رہا ہے، اور کہنے لگا کہ میں پاگل نہیں ہوں، اور ہنستے ہوئے پیچھے ہو گیا۔ تو میں سوچنے لگی کہ ہر پاگل یہی کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی، وہ یہ تھی کہ وہ میرا شوہر کمرے میں بالکل ٹھیک رہتا، اور مجھے آخر کار یہ لگتا کہ میرا شوہر پاگل ہونے کا ناٹک کرتا ہے۔ ایک دن میں بستر پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک میرے بازو پر کسی نے ہاتھ رکھا اور میں ڈر گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر میرے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور مجھے کہہ رہا ہے کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور نہ میں سر ہلایا۔ اس کے بعد اس نے پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر وہ میری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اب وہ بالکل ایک نارمل انسان لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ ایک بات بولوں؟ اس نے بولا کہ بولو۔ میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پاگل نہیں ہیں۔ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا میں نے تمہیں پہلے دن ہی کہا تھا کہ میں پاگل نہیں ہوں، لیکن تم نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ ارے یہ جو میری بہن ہے، یہ میری سوتیلی بہن ہے، یہ میری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس نے تمہیں نوکرانی سمجھ کر میری شادی تم سے کروانی چاہی، لیکن میں اس کے ارادے جان چکا تھا، اس لیے اس کے سامنے پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ اس نے کئی دفعہ جائیداد کے پیپرز پر مجھ سے دستخط کروانے کی کوشش کی، لیکن میں پاگل ہونے کا ہی ناٹک کرتا رہا، اس لیے یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس لیے اس نے میری تم سے شادی کروائی تاکہ میری ساری جائیداد جو نکاح کے بعد قانونی طور پر تمہاری ہو چکی ہے، اس لیے وہ تم سے پیپرز پر دستخط کروا سکے اور ساری کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لے۔ میں نے جب اپنے پاگل شوہر کی بات سنی تو حیران رہ گئی۔ اس کے بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو
میری مالکن کھڑی تھی۔ انہوں نے غصے سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم کافی عرصے سے مجھے دھوکہ دیتے آ رہے ہو اور تم پاگل ہونے کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہاں بالکل، میں پاگل ہونے کا ڈرامہ ہی کر رہا تھا اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اب آپ اس گھر سے جا سکتی ہیں۔ اگر آپ اس گھر سے نہیں گئی تو میں آپ کو اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ اس گھر میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ اس طرح میرے شوہر نے مالکن یعنی اپنی بہن کو اپنے گھر سے نکال دیا اور میں اور میرا شوہر اس گھر میں رہنے لگے۔ میرا شوہر اب بالکل عام انسان کی طرح رہتا، لیکن میرے دل میں آج بھی ایک سوال گونجتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ساری دنیا سے پوچھ سکوں کہ میرے اپنے گھر والوں نے مجھ سے ایسا سلوک کیوں کیا۔ اور میں یہ سوال آپ سے کرتی ہوں، کیا مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے ایک دفعہ اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہیے اور کیا اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔